بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم افرأیتم ما تحرثون بلا بتلاؤ تم ما جو کچھ تحرثون تم بوتے ہو اانتم کیا تم تزرعونہ اس کو اگاتے ہو ام یا نحن الزارعون ہم ہیں اگانے والے لو اگر نشاء ہم چاہیں لجعلناہ البتہ کر دیں اس کو حطامن چورا چورا ریزہ ریزہ فضلتم پھر ہو جاؤ تم تفکہون تعجب کرنے والے انا لمغرمون بے شک ہم ہوگے تاوان زدہ بلکہ نحن ہم محروم کر دیے گے افرأیتم بھلا بتلاؤ تم الماء الذی وہ پانی جو تشربون تم پیتے ہو اانتم انزلتموہ کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے من المزن بادلوں سے ام یا نحن المنزلون ہم ہیں نازل کرنے والے لو نشاء اگر ہم چاہیں جعلناہ بنا دیں اس کو اجاجن کھارا کڑوا فلولا تشکرون پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے افرأیتم النار التي تورون بھلا بتلاؤ تو صحیح تم آگ جس کو تم سلگاتے ہو اانتم انشأتم کیا تم نے پیدا کیا ہے اس شجرتہ اس درخت کو ام یا نحن المنشئون ہم ہیں پیدا کرنے والے نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین ہم ہی نے بنایا اس کو یاد دہانی کرنے والی ومتاع اور فائدہ کی چیز للمقوین مسافروں کے لیے فسبح پس آپ تسبیح کیجئے باسم ربک العظیم اپنے پروردگار کی جو بڑا باعظمت ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے انسانوں کو آشنا کرنے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر ترین پیرایا اختیار فرمایا ہے اس سے پہلے بھی رب العالمین نے ایک سوال کیا ہم سب انسانوں سے، افرأیتم،
یہ لفظ بار بار آئے گا. افرائیتم بھلا بتلاؤ تو صحیح. کیا بتلاؤ تو صحیح؟ ما تمنون جو منی کا قطرہ تم عورت کے رحم کے اندر ڈالتے ہو. تو دیکھیے نطفہ جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے، تو تم وہاں ٹپکاتے تو ہو لیکن اس بے جان نطفہ سے زندہ انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ایک سوال تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا انسانوں سے. پھر اور دعوت فکر دینے کے لیے انسان سے دوبارہ پوچھا افرائیتم بھلا بتلاؤ ما تحرسون جو بیج تم زمین کے اندر ڈالتے ہو. حرس یحرسو حرسن اس کے معنی ہے بیج بونا، اسی لیے کسان کو عربی میں حارس کہتے ہیں، بیج کو چھپانے والا. تو آپ ایک بے جان بیج کو گویا زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں، پھر اسی بے جان دانے سے لہلاتے ہوئے کھیت تم تیار کرتے ہو یا رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تیار کرتا ہوں. افرائیتم بتاؤ تم ما تحرسون جو تم بوتے ہو یعنی بیج بوتے ہو، اانتم تزرعونہ اس سے کھیتی تم کاشت کرتے ہو، ام یا نحن الزارعون یا ہم اس سے اگانے والے ہیں. تو بظاہر ہے کہ اللہ کی ذات اگانے والی ہے. پھر اگلی بات فرمائی کہ اگر کھیتی میں تم نے ہل چلایا، بیج ڈالا، پھر آپ نے اس کو پانی دیا اور وہ کھیتی لہلہا اٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس تیار شدہ پکی ہوئی لہلہاتی ہوئی کھیتی کو ہوا چلائیں، اولے برسائیں، لجعلناہ حطامن تو ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، چورا چورا کر دیں، ہوا چلے تو وہ بالکل جو ہے وہ گر جائے، ختم ہو جائے. اور فرمایا اگر ہم ایسا کر دیں فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ پھر تم حیران ہو جاؤ اوہ کیا ہو گیا ہماری اس محنت کو. تو اللہ رب العالمین اس بیج کو جسے ہم زمین میں دفن کرتے ہیں اسے اگاتے ہیں اور اگا کر چھوڑ نہیں دیتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا حفاظتی نظام اس تمہاری کھیتی کے ساتھ نہ ہو تو تمہاری کھیتی چورا چورا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ختم ہو جائے. اور فرمایا کہ اگر ہم اس کو ختم کر دیں اِنَّا لَمُغْرَمُونَ تو تم یہ کہو گے کہ ہم تو بیچارے تاوان زدہ ہو گئے، ہمیں تو یہ بلا معاوضہ جو ہے ایک محنت کرنی پڑی، وہ محنت کے جس کا کوئی بدلہ نہ ملے، وہ محنت جس کا کوئی پھل نہ انسان کو حاصل ہو، اسے کہتے ہیں تاوان. تو ہم تو ایسے ہو جائیں جیسے ہم نے کوئی یہ محنت کسی کا قرض دینا تھا تو وہ محنت کی، بلکہ تم تو یہ کہو کہ تاوان بھی نہیں، ہم تو بالکل محروم کر دیے گئے، کوئی کھاتا ہی نہیں بنا. جو ہے انسان محنت کرے اور کھیتی ضائع ہو جائے تو واقعہ بیچارہ وہ محروم ہو گیا. تو آپ کی کھیتی کو اگانے والی ذات بھی رب کی ہے، آپ کی کھیتی کی حفاظت کرنے والی ذات بھی رب العالمین کی ہے. اس مضمون کو اگر اور کھول کر کے آپ سمجھنا چاہیں تو سورہ کاف اس کے اندر ایک واقعہ ہے دو دوستوں کا، وہ دیکھنا چاہیے. کہ ایک دوست نے کہا کہ ہم باغات والے ہیں، کھیت والے ہیں، تو دوسرے نے کہا بھئی تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اکڑ دکھانا چاہیے. بہرحال انسان کی قسمت جب پھوٹ جائے تو اس کی زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلا کرتے ہیں. تو دوسرے دن وہ جو گئے تو سارا کھیت اس کا ختم ہو چکا تھا. رات کو ایک ہوا چلتی ہے تو صبح سارا کھیت ختم ہوتا ہے. تو وہاں دیکھنا چاہیے صاحب ذوق کو. پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور سوال کیا اور ایک اور احسان انسانوں کے اوپر جتلایا کہ ایسا ہی نہیں ہے، صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پہلے یہ سوال کیا تھا نا،
پھر ایسا ہی نہیں کہ ہم نے تمہاری جو ہے بھوک کو مٹانے کا انتظام کیا، بلکہ تمہاری بھوک کا بھی ہم نے انتظام کیا، تمہاری پیاس کا بھی ہم ہی نے انتظام کیا۔ فرمایا افرأیتم، بھلا تم بتلاؤ، الماء، وہ پانی، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو۔ کتنا پانی آدمی پیتا ہے، اور چند قطرے پانی کے اگر رک جائیں تو مچھلی کی طرح انسان تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور کتنے مشروبات پیتا ہے، کتنے پانی پیتا ہے۔ افرأیتم، بھلا تم بتلاؤ، الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے اس پانی کو تم نے اتارا ہے یا بادلوں سے اس پانی کو زمین پر اتارنے والے ہم ہیں؟ غور کرو ذرا اس کے اوپر۔ اگر بارشیں ہی بند ہو جائیں تو کیا کریں گی حکومتیں؟ اگر زمین کے اندر پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تمہاری مشینیں ہی فیل ہو جائیں، یا خشک کر دے زمین کے اندر اللہ رب العالمین پانی کو، تو محکمہ آبپاشی کے بس کی بات نہیں کہ وہ انسانوں کو پانی، تمہاری یہیں تک سوچ محدود ہے کہ فلاں منسٹر نے پانی دے دیا، فلاں حکومت نے پانی دے دیا، فلاں سرپنچ نے پانی دے دیا۔ ارے اصل منبع جو ہے اس کی طرف آپ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، پھر ہوائیں اس بھاپ کو اللہ کے حکم سے اور اوپر اٹھاتی ہیں، پھر وہ بھاپ ملتے ہیں تو بادل بنتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف زمین کے خطوں میں وہ پانی برستا ہے، اور مختلف خطوں میں برس کر وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک کبھی برف کی شکل میں بن جاتا ہے، اور پھر جب گرمیاں ہوتی ہیں تو برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، اور پگھل کر وہ نالوں اور ندیوں اور دریاؤں کے ذریعے جو ہے ہمارے کھیتوں کو وہ پانی سیراب کرتا ہے، اور چشموں کے اندر وہ پانی کس قدر محفوظ رہتا ہے۔ آپ کی ٹینکی کا پانی جو ہے وہ سڑ جاتا ہے، آپ بوتل کے اندر پانی رکھیں کچھ دنوں کے بعد اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں جو ہے، وہ چشمے سے پانی نکل رہا ہے، مٹی کے اندر سے صاف ستھرا پانی نکل رہا ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اور پھر یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا نظام ہے کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اور وہی پانی جو ہے جب اوپر جاتا ہے تو اس پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے خاصیت یہ رکھی ہے کہ ہواؤں میں بھاپ بن کر جب پانی اوپر اٹھتا ہے تو وہ نمکیت جو اس کے اندر ہوتی ہے، وہ جو کھارا پن اس کے اندر ہوتا ہے، جب بادل بنتے ہیں، جب بھاپ اوپر اٹھتی ہے تو وہ نمک اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب اوپر سے پانی برستا ہے تو اس کے اندر کوئی نمک نہیں ہوتا، کوئی کھارا پن اس کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ بالکل صاف ستھرا کشید پانی ہو، کشیدہ شدہ پانی ہوتا ہے، جس طرح بالکل فلٹرڈ پانی ہو۔ اور اگر اس کو نظام قدرت جو ہے وہ فلٹر نہ کرے تو یہ پانی پی کر ہم انسان مر جائیں، اور ہمارے کھیت اس نمکین پانی کی وجہ سے جل جائیں۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صاف شفاف ستھرا پانی پیتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ٹھنڈے صاف ستھرے میٹھے پانی سے اپنی رحمت کے صدقے میں سیراب فرمایا۔ الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ۔ دل کی گہرائیوں سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدیت کے اندر ڈوبے ہوئے یہ جملے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیائے معصورہ کو، مسنون دعاؤں کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں. سقاناہ، جس ذات نے ہمیں سیراب کیا، عذباً فراتن، میٹھے پانی سے، اور برحمتہ، اپنی رحمت کے صدقے میں. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا، اور نہیں اس نے نمکین بنایا اس پانی کو جو ہمیں سیراب کر رہا ہے، اور کڑوا بِذُنُوبِنَا، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. یہ ٹھنڈا پانی، یہ میٹھا پانی رب کی رحمت کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جس کو سوچنا چاہیے، قدرت ربانی کا جو ہے وہ نظارہ کرنا چاہیے. تو فرمایا افرأیتم، بھلا بتلاؤ تم، الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے. اور فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، اور کڑوا پانی برسے تو تمہارے کھیتوں کو جلا دے اور تم پیو تو مر جاؤ. فلولا تشکرون، پھر تمہیں جب اتنا میٹھا پانی رب نے دیا ہے تو تم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے. پھر آگے ایک اور نعمت کا اظہار فرمایا، افرأیتم، بھلا بتلاؤ تو صحیح تم، النار التی تورون، وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو آگ کو. اانتم انشأتم شجرتہا، کیا اس جس درخت سے آگ پیدا ہوتی ہے اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں. جب ماچس اور دوسرے ذرائع آگ کے نہیں تھے، عرب کے اندر دو درخت تھے، مرخ اور افرا یا افا. ان درختوں کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تھے، ٹکراتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی. چکماک مشہور ہے، ہمارے ہاں بھی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، وہ نکالتے تھے آگ اس سے. تو یہ درخت، سبز درخت سے، ہرے درخت سے آگ کون نکالتا ہے؟ اور یہاں سے یہ بھی دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ سبز ہرے درخت کی ٹہنیوں سے جو رب آگ کو پیدا کر سکتی ہے، وہ زمین سے مردوں کو بھی زندہ کر سکتی ہے. چنانچہ اس مضمون کو سورہ یاسین شریف کے بالکل آخر میں بھی بیان کیا گیا ہے. یہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات کے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے ہرے برے درخت سے آگ کو، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اس آگ سے تم جو ہے وہ جلاتے ہو چیزوں کو. تو بتایا کہ بھلا تم بتلاؤ کہ کس نے وہ درخت پیدا کیا، کس نے تمہارے لیے آگ کو تخلیق کیا. آگ کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا جو ہے وہ غذائیں ہمارے لیے پیدا کی. اگر آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پیدا فرماتے تو ہم بھی حیوانوں کی طرح کچی غذا کھاتے، جیسے وہ گھاس کھاتے ایسے ہم سبزیاں کھاتے، جیسے وہ دالا کھاتے ایسے ہم جو ہے وہ آٹا پھانکتے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ باقاعدہ آگ کو پیدا کیا. آگ کے ذریعے انسان غذا کو پکاتا ہے. آگ کے ذریعے دنیا میں بہت ساری ایجادات ہوئی ہیں. فیکٹریوں کا سارا دار و مدار آگ کے اوپر ہے. اگر آگ نہ ہو تو یہ فیکٹریوں کا نظام، یہ صنعتی دور ترقی ہی نہ کر پاتا، جس دور کو آپ صنعتی دور کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آگ کو پیدا کیا. اور پھر آگ آگے آئے گا کہ آگ کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو آگ کا یہ ہے کہ تذکرہ ہے، نصیحت کرنے والی ہے. ایک تو یہ کہ آدمی اس سے رب کی قدرت کو سمجھے کہ آگ کو تخلیق کرنے والا خالق. اور دوسرے یہ کہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. 70، ٹھیک ہے. وہ آگ، اس آگ کو دیکھ کر اس آگ کو آدمی سمجھے اور اس کی یاد دہانی ہو کہ اگر میں مسلسل اللہ کی نافرمانیوں میں غرق رہوں گا تو قیامت کے دن اس آگ سے اتنے گنا جو زیادہ شدید آگ ہے اس آگ کے اندر مجھے ڈالا جائے گا. نصیحت پکڑے انسان، آخرت کی یاد آنی چاہیے اس آگ کو دیکھ کر اسے. تو فرمایا
کہ اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ، اس آگ کے درخت کو جس سے تم آگ حاصل کرتے ہو، ہم نے پیدا کیا اس کو یا تم نے پیدا کیا؟ اس کے فوائد، اس کے منافع کے اوپر غور کرو، اور پھر یہ دیکھو کہ یہ فائدے اور منافع پہنچانے والی ذات کون ہے۔ فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف اور صرف ہم ہی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آگ کو یاد دہانی بنایا اور فائدہ پہنچانے والی مسافروں کو۔ بندہ سفر کر رہا ہو تو اندھیرے سے بچنے کے لیے، درندوں سے بچنے کے لیے، وہ کہیں اندھیرے میں جو ہے وہ لڑک کر مر نہ جائے، زخمی نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آگ کا اس کے لیے انتظام کیا۔ اور جب یہ اتنے سارے سوالوں کے تمہارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ انسان کو تخلیق کیا کس نے؟ رب واحد نے، اور انسان کی غذا کا انتظام کیا صرف رب واحد نے، اور انسانوں کے لیے شاندار میٹھے پانیوں کا انتظام کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اور آگ جو انسان کے لیے بہت ہی نفع دینے والی چیز ہے اس کو پیدا کیا صرف رب العالمین نے۔ تو فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، ایسے پیارے رب کے نام کی تسبیح پڑھا کرو، کم از کم 3 تسبیحیں صبح 3 شام، مسنون دعائیں پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو رب کی، یہ سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت، اور پھر رب کی کائنات پر غور و فکر کیا کرو، یہ بھی جو ہے وہ ذکر کی ایک قسم ہے، لیکن بالکل صاف صاف فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح کیجئے اپنے بڑے عظیم رب کے نام کی۔ اسی لیے تمام اولیاء کرام کے جتنے طرق ہیں، وہ حضرات نقشبندیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، چشتیہ ہوں، ان سب نے جو ہے قادریہ ہوں، اللہ کے نام کیا ذکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ یعنی کوئی جہرن کہتا ہے، کوئی سرن کہتا ہے، لیکن اللہ کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔